الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام ہوا کہ لا الہ الا انا فاتخذنی وکیلا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو مجھے ہی اپنا کارساز بنا۔ بس اس الہام میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ بھی تسلی دلا دی کہ تجھے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سب کام سنوارنے والا میں ہوں، تیرے کاموں کو چلانے والا میں ہوں۔ میں ہی ان سب کاموں کی نگرانی کرنے والا ہوں اور میں ہی ان کاموں کے لیے وسائل بھی مہیا کرنے والا ہوں۔ جب تو نے مجھے اپنا معبود بنا لیا جب میں نے تجھے دین کی اشاعت کے لیے کھڑا کیا تو پھر کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، میں ہی تیرے سب کام سنوارنے کی طاقت رکھتا ہوں اور سنواروں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بھی اس کی مختصر سی وضاحت فرمائی ہے کہ یعنی میں ہی ہوں کہ ہر ایک کام میں کارساز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تو مجھ کو ہی وکیل یعنی کارساز سمجھ لے اور دوسروں کا اپنے کاموں میں دخل بھی کاموں میں کچھ بھی دخل مت سمجھ۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس الہام پر مجھے خوف پیدا ہوا کہ میرے دل پر لرزہ پڑا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی نظر میں میری جماعت اس قابل نہیں کہ خدا تعالیٰ اس کا نام بھی لے۔ آپ نے جماعت کو توجہ دلائی کہ یہ الہام ایسا ہے کہ جماعت کے ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ تمہاری خدمتوں کا محتاج نہیں ہے، تمہاری مددوں کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی تمہاری قربانیوں کا محتاج ہے۔ جب اس نے اس سلسلے کو قائم فرمایا ہے تو اس کو چلانے کا بھی وہ انتظام کرنے والا ہے۔ آپ نے افراد جماعت کو فرمایا کہ تمہیں جو خدمت کا موقع ملتا ہے اس کو فضل الہی سمجھ کر کرو۔ بس آپ کی اس بات کو افراد جماعت نے سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس میں مالی قربانی بھی ہے جس کے بڑے اعلیٰ نمونے دکھائے،
آپ کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی آج تک یہ نمونے دکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قربانیوں کو جماعت پر یہ قربانیاں کرنے والے کو احسان نہیں سمجھتے، بلکہ قربانی کی توفیق ملنے پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس الہام میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ کے بعد خلافت احمدیہ کا جاری نظام بھی ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی پر انحصار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہر کام میں آسانیاں بھی پیدا کرتا چلا جائے گا، سب کام سنوارے گا اور کاموں کے انجام دینے کے لیے سامان بھی مہیا فرماتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی نظارے ہم آج تک بھی دیکھ بھی رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ احمدیوں کے دلوں میں قربانی کی اہمیت ڈالتا ہے اور وہ غیر معمولی نمونے بھی دکھاتے ہیں۔ جماعت میں وصیت کا ایک نظام ہے، چندہ عام کا نظام ہے، اس کے علاوہ مختلف تحریکات ہوتی رہتی ہیں اور احباب ان میں قربانی کی غیر معمولی مثالیں قائم کرتے ہیں۔ 2 تحریکات تو مستقل تحریکات ہیں، یعنی تحریک جدید اور وقف جدید۔ وقف جدید کی تحریک پہلے صرف پاکستان میں تھی، پھر تمام دنیا میں عام کر دی گئی، اور اس کے بعد بھی اس میں بہت وسعت مزید پیدا کی گئی۔ قربانی کے غیر معمولی نمونے افراد جماعت کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ افراد جماعت جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب تحریک کی گئی تھی تو دیہاتی اور دور دراز علاقوں میں تربیتی اور تبلیغی کاموں میں تیزی پیدا کرنے کے لیے یہ تحریک کی گئی تھی اور وقف جدید کو جاری کیا گیا تھا۔ پھر یہ تمام دنیا کے لیے جب عام کی گئی تب بھی اس کے مخصوص مقاصد تھے، خاص علاقوں کے لیے اس میں سے خرچ کیا جانا تھا۔ اس کے لیے جو علاقے مقرر تھے یا شروع میں جو تحریک کی گئی تھی وہ بھارت کے لیے تھی، پھر افریقہ اور دوسرے غریب ممالک کے علاقوں میں تربیت اور تبلیغ کے کام کو فعال کرنے کے لیے اسے جاری کیا گیا۔ ایک نوجوان عزیز نے مجھ سے سوال کیا کہ جب وقف جدید تمام دنیا میں جاری کر دی گئی ہے، پہلے تو صرف پاکستان میں محدود تھی، تو پھر اب تحریک جدید کے جاری رکھنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کا کیا مقصد ہے؟ شاید اور کسی کے ذہن میں بھی سوال اٹھے کہ اتنی تحریکات ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ تو اس بارے میں وضاحت کر دوں تھوڑی سی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وقف جدید مخصوص ملکوں اور مخصوص علاقوں کے لیے ہے، یعنی اس کے اخراجات۔ مغربی اور امیر ممالک سے وقف جدید کی مد میں جو چندہ آتا ہے وہ بھارت اور افریقہ کے عموماً دیہاتی علاقوں میں خرچ ہوتا ہے، بلکہ حضرت مسیح رابع نے جب یہ تحریک عام کی تھی باقی دنیا کے لیے بھی، تو امیر ممالک میں وقف جدید کو جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے اور قادیان کے جو اخراجات ہیں وہ وقف جدید سے پورے کیے جائیں، جبکہ تحریک جدید سے جو اخراجات کیے جاتے ہیں وہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں مرکز سے مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ رقم مرکز میں آتی ہے،
وہاں بھی اخراجات کیے جاتے ہیں۔ بہرحال وقف عید کے ذریعے سے بہت سے منصوبے غریب یا غیر ترقی یافتہ ملکوں میں سرانجام پا رہے ہیں۔ جنوری کے پہلے یا دوسرے جمعے میں وقف عید کے سال کا بھی اعلان ہوتا ہے، اس لیے میں وقف عید کے حوالے سے آج بات کروں گا اور اس سال کا اعلان بھی کروں گا، نئے سال کا، اور گزشتہ سال کی رپورٹ بھی پیش کروں گا جیسا کہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف عید کا 58واں سال 31 دسمبر 2015 کو ختم ہوا، اور اس سال کے دوران خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف عید میں احباب جماعت کو 68,91,000 پاؤنڈ کی مالی قربانی پیش کرنے کی توفیق ملی، اور یہ وصولی گزشتہ سال سے 6,82,155 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ اس سال بھی پاکستان کی جماعتوں میں پاکستان جو ہے وصولی کے لحاظ سے دنیا کی جماعتوں میں سر فہرستی ہے۔ باقی ممالک کی پوزیشن بتانے سے پہلے میں اس وقف عید کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ بتایا ہے کہ سال 2015 میں وقف عید میں 68,91,000 پاؤنڈ کی وصولی ہوئی۔ اس میں سے کل وصولی کا جو تیسرا حصہ ہے انہی ملکوں میں رہ جاتا ہے، یعنی یہ غیر ترقی یافتہ یا کم ترقی یافتہ یا غریب ممالک جو ہیں ان سے ہی وصولیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کل وصولی کا تیسرا حصہ ان ممالک سے آتا ہے اور انہی جگہوں پہ رہ جاتا ہے اور انہی ملکوں میں ان کے منصوبوں پر خرچ ہوتا ہے۔ بقایا جو ہے 2 حصے، اس میں سے بھی نصف، جیسا کہ صاحب نے تاریخ شروع کی تھی اور اس مقصد کے لیے کی تھی، وہ قادیان اور بھارت کی جماعتوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اور بقایا نصف جو تیسرا حصہ ہے وہ پھر افریقہ اور دوسرے ممالک میں خرچ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اب تک اس سال میں بھی 19 مساجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، 2 مساجد زیر تعمیر ہیں۔ اس سال 23 مشن ہاؤس بنائے گئے، 4 مشن ہاؤسز اس وقت زیر تعمیر ہیں۔ اس کے علاوہ قادیان میں بھی جلسہ گاہ اور مختلف پروجیکٹس جو ہیں ان کی تعمیر ہوئی، ان پر خرچ ہوا۔ نیپال بھی بھارت کے تحت ہی ہے، یہاں سے وکالت تعمیر تنفیذ کنٹرول کرتی ہے، اور بھوٹان میں بھی یہیں سے ہوتا ہے کنٹرول۔ بہرحال نیپال میں 2 پختہ مساجد بنی ہیں اور عارضی 2 شیڈ بنائے گئے۔ مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر پر خاص طور پر توجہ دی جاتی ہے ہر جگہ۔ بھارت کی ایک جماعت میں بڑے عرصے کے بعد ہمارے وہاں وفد گیا ایک گاؤں میں، تو لوگوں نے بتایا کہ ہم عرصہ ہوا احمدی ہوئے تھے اور نہ ہمارے پاس نہ کوئی مسجد ہے نہ مشن ہاؤس ہے، اور مخالفین نے ہمیں یہ کہا کہ جماعت احمدیہ تو اب ختم ہو چکی ہے، یہاں تو جو مرکز ہے اس صوبے کا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور اب کوئی فائدہ نہیں تمہیں جماعت میں رہنے کا، جماعت چھوڑ دو۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں جو ماضی میں ہوتی رہیں وہ ضائع ہو گئیں کیونکہ رابطے نہیں رہے، اور جب تک مساجد نہ ہوں، جب تک مشن ہاؤسز نہ ہوں، جب تک معلمین نہ ہوں، ان کو جماعتوں کو قائم رکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے جو بعض اعتراض ہوتے ہیں کہ اتنی تعداد کہاں گئی، وہ تعداد اس لیے ضائع ہو گئی کہ ان کے رابطے نہیں رہے، اور اس کے لیے اب جو پلان کیے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ جہاں جہاں جماعتیں بنیں، جہاں جہاں بیعتیں ہوں اور تعداد اچھی خاصی ہو جائے افراد جماعت کی،
وہاں مساجد بھی بنائی جائیں، وہ افریقہ میں بھی اور بھارت میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، اور مشن ہاؤس بھی بنائے جائیں۔ اس کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں اس میں اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں دوران سال تربیتی کلاسوں کا انعقاد ہوا، ریفریشر کورسز ہوئے کافی تعداد میں، اور ان پر بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ اس وقت معلمین ہیں جو کام کر رہے ہیں ہندوستان میں، صرف ان کی تعداد بھی 1127 ہے۔ ان کے الاؤنسز ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہیں، اور ان کے سفر کے اخراجات ہیں۔ اس طرح کے بڑے وسیع اخراجات ہوتے ہیں۔ پھر افریقہ ہے، افریقہ کے 26 ممالک میں اس وقت 1287 لوکل معلمین کام کر رہے ہیں۔ دیہاتوں میں مساجد کی تعمیر کے ساتھ بعض مقامات پر معلمین کی رہائش کے لیے کمرے یا مکان بھی تعمیر کیے گئے۔ پھر اور اس کے علاوہ جہاں تعمیر نہیں ہوتی معلمین کو ٹھہرانے کے لیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا جماعتیں اگر قائم رکھنی ہیں تو پھر بہرحال معلمین بھیجنے پڑتے ہیں۔ گو ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے، ابھی بہت زیادہ معلمین چاہیے، لیکن بہرحال جس حد تک کیا جا سکتا ہے کوشش کی جا سکتی کرنی چاہیے۔ تو جہاں مکان نہیں بن سکتے ابھی فوری طور پہ، وہاں کرائے پہ مکان لیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی افریقہ میں مثلاً 372 ایسی جماعتیں ہیں جہاں کرائے پہ مکان لے کر ان کو معلمین کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ اس سال میں افریقہ میں 130 مساجد کی تکمیل ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہیں۔ 47 مساجد اس وقت زیر تعمیر ہیں، اور منصوبہ جو ہے ان کا ابھی 95 مزید مساجد بنانے کا ہے اس سال میں ہی۔ پھر افریقہ کے 18 ممالک میں 82 مشن ہاؤسز کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ 13 ممالک میں 21 مشن ہاؤسز زیر تعمیر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تعمیری منصوبے ہیں۔ افریقہ میں تربیت کے لیے، نومبائن کی تربیت کے لیے تربیتی کلاسز اور ریفریشر کورسز بھی ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً 2156 مقامات پر 37,000 کے قریب تربیتی کلاسز اور ریفریشر کورسز منعقد کیے گئے، اور تقریباً اس میں 1 لاکھ نومبائن نے شرکت بھی کی۔ 1132 اماموں نے ٹریننگ لی۔ نومبائن کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کو نظام جماعت کا فعال حصہ بنانے کے لیے مختلف ممالک میں ان کی تعلیمی و تربیتی کلاسز اور ریفریشر کورسز جیسے کہ انہوں نے بتایا کیا جاتا ہے، اور بہت سارے شریف الطبع مساجد کے امام بھی بیعت کرتے ہیں، احمدیت میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی بھی نئی طرح سے تربیت کرنی پڑتی ہے، تربیت دینی پڑتی ہے، صحیح اسلام کے بارے میں مسائل سکھانے پڑتے ہیں، ان کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اماموں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے جو کلاسز ہیں جو ہفتے سے لے کے 2 ہفتے تک لگتی ہیں مختلف اوقات میں، سال کے مختلف حصوں میں، ان پر اخراجات آتے ہیں، رہائش اور خوراک وغیرہ کے۔ یہاں میں جو رپورٹیں میرے سامنے آئی تھیں اس میں دیکھ رہا تھا کہ بورکینا فاسو اور نائجر کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کام بہت بہتر ہو سکتا ہے جو یہ نہیں کر رہے۔ بہرحال اب کچھ وظائف پیش کرتا ہوں شامل ہونے والوں کے۔ پہلے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ اتنا اضافہ ہوا۔ اب ہے کہ تعداد وقف دین میں شامل ہونے والے مخلصین کی 2010 میں یہ تعداد 6 لاکھ تھی۔ اس وقت میں نے خاص طور پہ مختلف جماعتوں کو تحریک کی تھی کہ تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک چندے کے نظام میں شامل نہیں کریں گے۔ اب اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان شامل ہونے والوں کی تعداد 12 لاکھ سے اوپر جا چکی ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔
کیونکہ چندوں میں جیسا کہ میں نے کہا شمولیت کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ ایمان میں بھی ترقی نہیں ہو سکتی. اور پھر چندوں کا نظام ہی ایسا نظام ہے جس کی وجہ سے پھر رابطے بھی رہتے ہیں، اور خود چندہ دینے والوں کو چندے کی برکات کا پتہ چلتا ہے اور پھر ان میں شوق پیدا ہوتا ہے. چند ایک واقعات بھی اس کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تنزانیہ کے ہی ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک نوبائے خاتون صرف 1 ماہ پہلے انہوں نے بیعت کی تھی، ایک گاؤں کی رہنے والی. ان کو جب وقف عید کی برکات کے بارے میں بتایا گیا تو کہنے لگیں کہ اس وقت میرے پاس رقم تو نہیں ہے، لیکن چونکہ چندہ کی ادائیگی کا سال ختم ہو رہا ہے، میں چندے کی برکت سے محروم نہیں ہونا چاہتی، تھوڑا سا انتظار کریں. چنانچہ وہ اپنے گھر گئیں، وہاں سے انڈے لیے، گھر میں انڈے پڑے ہوئے تھے، وہ جا کے بازار میں بیچے اور 2000 شلنگ ان کی قیمت وصول ہوئی. وہ آ کے چندہ وقف عید میں دے گئیں. اب یہ 1 مہینہ پہلے صرف احمدی ہوئی اور اس کو احساس ہوا اس خاتون کو کہ چندہ دینا ضروری ہے. اسی طرح ایک اور خاتون کا ذکر ہے، ایک نوبائے ہیں، وہ بھی کہتی ہیں گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا، جو رقم تھی میں نے چندے میں دے دی، لیکن ان کا ایک بھائی تھا، بھائی نہیں اور ہے، کسی نے ان کی رقم دینی تھی. کہتی ہیں چندے میں وہ رقم میں نے دے دی اور بڑے عرصے سے اس کسی شخص سے رقم مانگ رہی تھی جس نے ان سے ادھار لیا ہوا تھا، قرض لیا ہوا تھا، واپس نہیں کر رہا تھا. چندہ دینے کے فوراً بعد ہی اس کا پیغام آیا کہ تمہاری وہ رقم میرے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ لے جاؤ. اور وہ اس رقم سے 4-5 گنا زیادہ تھی جو انہوں نے چندے میں دی. پھر گیمبیا کے خاتون ہیں، انہوں نے 2 سال پہلے بیعت کی تھی. شادی کو ان کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. گزشتہ سال جب وقف عید کی چندہ کی تحریک کی گئی تو انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق چندہ ادا کیا اور پھر مجھے بھی لکھا دعا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور مصوفہ کو اللہ تعالیٰ نے اب 2 جڑواں بچوں سے نوازا ہے. اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ چندے کی برکات کیا ہیں. پھر گیمبیا سے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست ہیں ایک گاؤں کے، 1 سال سے بیمار تھے اور بیماری کے دوران نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے. اس لیے ایسے مالی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی. چنانچہ گزشتہ سال جب وقف عید کی تحریک کی گئی تو ان کے پاس 5 ڈلاسی تھے جو ان کو کسی نے صدقے کے طور پر دیے تھے. وہ 5 ڈلاسی انہوں نے وقف عید میں ادا کر دیے. کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے ایسا فضل کیا کہ جو شخص چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اب وہ ایسی برکت ڈالی اس کے کام میں کہ جانوروں کا ایک ریوڑ ان کے پاس ہے اور وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اور ان کا وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ میری فصلیں بھی اچھی ہونے لگ گئی ہیں اور میرے پاس جانوروں کا بھی بڑا ریوڑ آ گیا، یہ سب چندے کی برکات ہے. گیمبیا سے ہی امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خاتون کا خامن 7 سال پہلے اچانک غائب ہو گیا. بڑی پریشان رہتی تھی خاتون. اس کو لوگ کہتے تھے کہ اتنے عرصہ ہو گیا وہ نہیں آیا، فوت ہو چکا ہوگا، تم شادی کر لو. وہ کہتی تھی نہیں. بہرحال چندے کا لیے جب ان کے پاس گئے، وقف عید کا چندہ انہوں نے دینا تھا، 5 ڈلاسی انہوں نے چندہ ادا کر دیا. اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایک ذہنی سکون مل گیا چندہ کی ادائیگی کے بعد. اور پھر نہ صرف ذہنی سکون ملا، 2 ماہ کے بعد ہی اچانک ایک دن کے خامن صحیح سالم گھر پہنچ گئے، جو کہیں کسی وجہ سے پھنس گئے تھے یا کسی ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں سے آنا مشکل تھا. بہرحال وہ حالات ان کے ٹھیک ہو گئے، خامد بھی آ گیا اور اب اللہ کے فضل سے ان کے بیٹی بھی پیدا ہوئی.
فن لینڈ سے ایک دوست لکھتے ہیں کہ میں 510 یورو میرا وعدہ تھا پچھلے سال کا، تو اس سال میں نے کہا چلو حالات ٹھیک نہیں تو میں نے وعدہ اپنا 100 یورو کر دیا کہ زیادہ دے نہیں سکتا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح پکڑا کہ ایک دن اچانک میری گاڑی سڑک پہ خراب ہو گئی اور اس کو مرمت کے لیے لے جانا پڑا ورک شاپ۔ جو بل آیا وہ بیان ہی اتنا تھا جتنا پہلے انہوں نے وعدہ کیا ہوتا تھا، یعنی 510 یورو۔ چلو گھر پہنچتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں مجھے سبق دیا ہے، اس لیے فوری طور پر انہوں نے اپنا وقفے عید کا وعدہ پورا کیا اور چندہ ادا کیا۔ سیرا لیون کی ایک احمدی خاتون ہیڈ مسٹریس ہیں پرائمری اسکول کی، کہتی ہیں کہ مشنری صاحب نے چندے کی تحریک کی، میرے پاس رقم نہیں تھی، پہلے میں دے چکی تھی۔ کہتی ہیں میرا ایک بھائی تھا جو بڑے عرصہ سے عیسائی ہو گیا تھا اور مجھ سے ناراض تھا کہ تم بھی عیسائی ہو جاؤ، اور چھوڑ کے چلا گیا تھا، امریکہ چلا گیا تھا۔ ایک دن خیر میں نے کہتی ہیں مشکل سے چندہ تو ادا کر دیا، حالات ایسے نہیں تھے۔ ایک دن اس کا فون آیا اور اس نے کہا کہ تم ٹھیک ہے بیشک مسلمان رہو، احمدی رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے تحریک ہوئی ہے کہ تمہاری مدد کروں، اس لیے میں تمہیں ایک رقم بھیج رہا ہوں، بڑی رقم۔ چنانچہ اس نے رقم بھیجی، بھائی سے رابطہ بھی ہو گیا اور کشائش بھی پیدا ہو گئی۔ ہندوستان سے مولک سلسلہ لکھتے ہیں کومبیٹور سے کہ ایک دوست اپنی بیٹی کے لیے زیور خریدنے بازار گئے، زیور پسند کر رہے تھے کہ جمعے کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے دکاندار سے کہا کہ ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر زیور لیں گے۔ خطبہ جمعے میں ان کو میرے خطبے کا خلاصہ سنایا گیا، جس میں چندے کا نئے سال کا اعلان تھا، تحریک جدید کا، چندے کے بارے میں بتایا گیا، اور ایک نابینا خاتون کی مالی قربانی کا ذکر بھی کیا تھا، اس میں واقعہ سنایا تھا۔ اس کا ان دوست پہ ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے چندہ وقف جدید جو بقایا تھا وہ نماز کے بعد بجائے زیور خریدنے کے وقف جدید کا چندہ ادا کر دیا، اور مسجد سے باہر آ کر جب اپنی اہلیہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ خطبے کے دوران میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا کہ یہ چندہ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کے زیور کا کوئی اور انتظام کر دے گا۔ ہندوستان میں سہارنپور سے ہی انسپکٹر وقف جدید لکھتے ہیں کہ یو پی کے گاؤں میں ایک احمدی دوست کے گھر گئے وقف کی وصولی کے لیے، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ عید آنے والی ہے اور میرے پاس صرف 200 روپے ہیں، چاہو تو عید کے کپڑے بنا لو، چاہو تو چندہ میں ادا کر دو۔ اس پر موصوفہ نے کہا کہ پہلے چندہ ادا کریں، کپڑے تو بعد میں بن جائیں گے۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ان کے گھر دوبارہ چندہ لینے گئے تو ان کا گھر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ موصوف نے بتایا کہ ہم نے جب سے چندہ ادا کیا ہے تب سے ہمارے پاس بہت کام آیا ہے، پہلے تو میں کھیتوں میں دوسروں کا ٹریکٹر چلاتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا ہے کہ میں نے خود اپنا ٹریکٹر خرید لیا ہے اور کام میں بے انتہا برکت پڑ گئی۔ ہندوستان سے ہی اڑیسہ کی جماعت کے ایک جگہ، میرا خیال ہے اڑیسہ میں ہے جگت گیری یا بہرحال جو جگہ ہے، وہاں کے ایک شخص قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے لوگوں سے چھپتے پھر رہے تھے، چھپ چھپا کر اپنا وطن چھوڑ کے حیدرآباد چلے گئے۔ خیر ان کو جب ان کے بارے میں علم ہوا تو ان کے پاس پہنچے، وہاں رابطہ ہوا، روپی صاحب نے یا انسپکٹر صاحب نے ان کو چندے کی اہمیت بتائی۔ خیر انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنا چندہ ادا کر دیا اور جماعت سے رابطہ بھی رکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ آمدنی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سارے قرضے بھی اتار دیے، اور نہ صرف ان کے قرضے اتر گئے جس کی وجہ سے چھپتے پھرتے تھے،
بلکہ کہتے ہیں میں نے اپنا مکان بھی خرید لیا. اب انہوں نے اپنا وعدہ اس سے کئی گنا بڑھ کے لکھوا دیا. بنگال اور سکم کے انسپکٹر سب لکھتے ہیں کہ دارجلنگ جماعت کے ایک دوست 10 سال قبل جماعت میں شامل ہوئے تھے. مالی قربانی میں ہمیشہ پیش رہتے تھے. اس سال جب وقفہ عید کے بجٹ کے لیے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ والد کا آپریشن تھا جس میں 1 لاکھ روپے خرچ ہو گئے ہیں، اس لیے کافی تنگی ہے. موصوف نے اپنا وقفہ عید کا وعدہ، جو ان کا کافی بڑا وعدہ تھا 22,000 روپے کا، کم کر کے 17,000 روپے کروا دیا. لیکن جب وصولی کرنے کے لیے گئے تو 22,000 ادا کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ میں کیوں ایک نیکی کو جب جاری کر چکا ہوں تو اسے کمی کروں. تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ ایمانوں میں اضافہ کرتا ہے اور خود احساس پیدا کرواتا ہے کہ تم لوگ قربانیاں کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے مزید وارث بنو. ماریشس سے قیمتی دوست بیان کرتے ہیں کہ 2015 میں جب میری طرف سے اعلان ہوا خطبہ جمعہ میں وقفہ عید کے نئے سال کا، تو کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو کبھی یہ چندہ ادا نہیں کیا. خطبے کے دوران ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر مجھے کام مل گیا تو 25,000 روپے ماریشین روپے جو تقریباً 500 پاؤنڈ بنتے ہیں وقفہ عید میں ادا کروں گا. کہتے ہیں کہ چند دن بعد ہی مجھے 5 لاکھ روپے کا ایک کانٹریکٹ مل گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے وعدے کے بدلے میں 20 گنا زائد عطا فرمایا ہے. اور اس کے ملتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا چندہ ادا کیا. بینین ایک ملک ہے افریقہ کا، وہاں کے مخلص احمدی حموسو قدوس صاحب ہیں. عمر ان کی نوجوان بچے ہیں، 16-17 سال عمر ہے، لیکن چندہ دینے میں مزدوری کر کے چندہ دیتے تھے. لیکن ان کے بھائی بیمار تھے اور بڑے بڑے ہسپتالوں میں علاج کرانے کے باوجود فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو انہوں نے بہرحال بڑی فکر مندی تھی، انہوں نے مجھے بھی خط لکھا دعا کے لیے، خود بھی دعا کرتے رہے اور اس کے بعد 1,000 فرانک چندے کے طور پر بھی پیش کیا. کہتے ہیں کہ کیونکہ خاص طور پر اس نظر سے کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ غیر معمولی طور پر ان کے بھائی کو شفا ہو گئی. بلکہ یہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، مبلغ ہیں وہاں کے، کہ ہم نے کہا بھی انہیں کہ تمہارے بھائی بیمار ہے، تمہیں ضرورت ہے، ابھی تم یہ چندہ نہ دو، بعد میں دے دینا. اس نے کہا نہیں، لیکن نقد سودا کیا اس نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فوری طور پر نوازا. بینن کے ایک دوست لکھتے ہیں کہ بڑی باقاعدگی سے چندہ دینے والے ہیں. یہ کہتے ہیں 4 دسمبر 2015 کی رات ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا گروہ مختلف گاؤں کی بھینسیں چراتا ہوا ہمارے گاؤں میں بھی آ گیا اور اسلحے کے زور پہ ان کی بھینسیں لے گئے سب. لیکن ڈاکوؤں کا یہ گروہ ابھی بھینسیں لے کر گاؤں سے نکلا ہی تھا کہ بڑے زور کی آندھی چلنی شروع ہو گئی اور تمام گائیاں بھینسیں جو تھیں بدک کر بھاگ گئیں اور جو ڈاکو جو تھے قابو نہ پا سکے ان پہ. تو ان صاحب کی، ان احمدی کی کوئی 20 کے قریب گائیاں تھیں جو ان کے پاس آ گئیں، بلکہ باقی جانور بھی یہیں آ گئے اور پھر انہوں نے لوگوں کو واپس کیے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ سب کچھ جو واپس ملا ہے یہ اس وجہ سے مل گیا تمہیں بھی، میری وجہ سے، کہ میں باقاعدگی سے چندہ دینے والوں میں سے ہوں. یہ افریقہ کے دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح ایمان میں ترقی کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد. آسٹریلیا کی ایک جماعت کے بارے میں سیکرٹری وقفہ عید لکھتے ہیں کہ ایک خاتون نے گزشتہ سال وقفہ عید کے بارے میں خطبہ سنا اور بڑی متاثر ہوئی موصوفہ، اور $2,000 ان کے پاس تھے تو فوری طور پہ انہوں نے ادا کر دیے. اسی طرح ایک بچے کا واقعہ لکھتے ہیں مبلغ ہمارے آسٹریلیا سے
کہ باتیں کر رہے تھے، ایک بچہ بیٹھا قریب باتیں سن رہا تھا ان کے گھر والوں سے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ گیا اور اپنی بگی اٹھا کے لے آیا، اس میں $200 تھے کہ یہ میری طرف سے اخوی عید کا چندہ ہے۔ ناروے کے امیر صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک نارویجین خاتون نو بائے ہیں، انہوں نے تحریک کی گئی جب تو فوری طور پر 200 کروڑ ادا کر دیے، اور کچھ دن کے بعد موصوفہ نے بتایا کہ جس دن میں نے چندہ ادا کیا تھا اس سے اگلے روز ہی میرے باس نے مجھے بلا کر میری تنخواہ میں 200 کروڑ کا اضافہ کر دیا، حالانکہ میں نے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں تو ایک بار ہی 200 کروڑ دیے تھے، کہتی ہیں میں نے تو ایک دفعہ 200 کروڑ دیے تھے اور مجھے ہر ماہ 200 کروڑ مل رہے ہیں زائد۔ ایک کانگو کنشاسا میں ایک دوست ہیں، انہیں حال ہی میں بیعت کی ہے، ان کو جماعت کے مالی نظام سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے اسی وقت باقاعدگی سے چندے کی ادائیگی شروع کر دی۔ یہ نوبائے دوست بیان کرتے ہیں کہ چندے کی ادائیگی سے میرے مالی حالات میں بہت بہتری آ گئی ہے۔ اس سے پہلے میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ برابر نہ ہوتا تھا، لیکن جب سے چندے کی ادائیگی شروع کی ہے خدا تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا ہے کہ اب میرے پاس گائیاں بھی ہیں اور رزق میں بہت برکت پڑ گئی ہے۔ جرمنی کے نیشنل سیکرٹری وفی لکھتے ہیں کہ جرمنی کی جماعت سیمینار تھا جس میں ایک نوبائے خاتون بھی شامل ہوئیں۔ جماعت کی صدر لجنہ نے بتایا کہ سیمینار کے بعد اس نوبائے خاتون نے وقف جدید میں 400 یورو کی بڑی رقم ادا کی۔ یہ اپنی فیملی میں اکیلی احمدی ہیں اور بڑی مخالفت کر ان کو سامنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مخالفت بھی دور فرمائے۔ امیر صاحب کینیڈا لکھتے ہیں کہ خادم نے ہیومینٹی فرسٹ میں $25,000 کی مدد کر دی تھی سیرین ریفیوجیز کے لیے، وسیع راز کہ نام نہ بتایا جائے۔ ان کو وقف عید کے لیے کہا گیا، پہلے صف اول میں شامل تھے یا ان میں شامل ہونے کی تحریک کی گئی تو انہوں نے ہچکچاہٹ کی اور صف دوم میں شامل ہونے کا وعدہ کیا، لیکن جب چندہ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میں چندہ صف اول کے لوگوں کو برابر میں دوں گا، اس میں شامل کر لیں۔ تنزانیہ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک دوست چند سال پہلے عیسائی سے احمدی ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلے سال رمضان میں اتفاقاً مارکیٹ میں آگ لگنے سے کئی دکانیں جل گئیں اور میری دکان کا سارا سامان بھی بالکل خاکستر ہو گیا۔ اس کی دکان پر میرا انحصار تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مارکیٹ والے دوستوں نے مشورہ دیا کہ بینک سے سود پر قرضہ لے کر کاروبار کا دوبارہ آغاز کروں، جیسا کہ میرے دوسرے پڑوسی کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ میرا اللہ میرے حالات اور میری ضروریات کو جانتا ہے۔ توکل بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھاتا ہے، پھر عیسائیت سے احمدی قبول کی تو کس طرح ایمان میں بڑھے۔ کہتے ہیں میں ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، سود نہیں لوں گا، چاہے اس میں بظاہر فائدہ کیوں نہ ہو۔ کچھ مقامی جماعت کے دوستوں نے کہتے ہیں میری تھوڑی سی مدد کی، اور کچھ جماعت نے بغیر میرے کہے یہ مدد کرتے رہے اور دوبارہ میں نے کام شروع کر دیا، اور کاروبار میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، کیونکہ میں نے 7 کاروبار شروع کرتے ہی اپنے چندے بڑھا دیے اور وعدے سے زیادہ ادائیگیاں کیں۔ کہتے ہیں ابھی میری دکان کو جلے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں اتنی برکت ڈالی کہ جو نئی دکان بنائی تھی اس میں ایسا کاروبار ہوا جو پہلے کبھی مجھے اتنی آمد کبھی 6 مہینے میں بھی نہیں ہوتی جتنی جلدی ہونے لگی۔ میری بیوی بیمار تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب بہت بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا پھل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ پاک کمائی سے کرو تو برکت پڑتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح اس کا پھل دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں غلط طریقے سے رقم نہیں لوں گا، اور مدد لے لی، کچھ قرض لے لیا اور کاروبار شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو پاک کمائی سے دی ہوئی ایک کھجور کی
کٹلی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ بنا دیتا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک چھوٹا بچڑا ہوتا ہے اور وہ بڑا جانور بن جاتا ہے. اسی طرح پاک کمائی سے کی گئی قربانی کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. بس یہ نظارے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جماعت کے افراد کو دکھاتا ہے. اب میں جیسا کہ میں نے کہا تھا گزشتہ سال کی رپورٹ پیش کرتا ہوں. پاکستان کے بعد جو ممالک ہیں ان میں اس سال پہلے نمبر پر کل ممالک میں دوسرے اور باہر کے ممالک میں پہلے نمبر پہ برطانیہ ہے, یو کے پہلا نمبر, امریکہ دوسرے نمبر پہ, جرمنی تیسرے نمبر پہ, کینیڈا چوتھے پہ, ہندوستان پانچویں پہ, آسٹریلیا چھٹے پہ, انڈونیشیا ساتویں پہ, اسی طرح ایک مڈل ایسٹ کی اور جماعت ہے وہ 8ویں نمبر پہ, بیلجیم 9ویں پہ اور گھانا 10ویں پہ. اور فیکس اضافے کے لحاظ سے, وصولی میں اضافے کے لحاظ سے, فیکس نہیں مقامی کرنسی میں وصولی میں اضافے کے لحاظ سے گھانا نمبر 1 پر ہے. اس کے بعد امریکہ ہے, پھر برطانیہ ہے. بڑی جماعتوں میں فیکس ادائیگی کے لحاظ سے پہلے ایک مڈل ایسٹ کی جماعت ہے, پھر امریکہ ہے, پھر دوبارہ مڈل ایسٹ کی جماعت ہے, پھر چوتھے نمبر پر سوئٹزرلینڈ, پھر 5ویں نمبر پر برطانیہ, چھٹے پہ آسٹریلیا, 7ویں پہ بیلجیم, 8ویں پہ بیلجیم, 9ویں پہ جرمنی اور 10ویں پہ کینیڈا. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال وقت کے شاملین میں 12 لاکھ سے اوپر تعداد شامل ہوئی. 12,35,000 سے اوپر لوگ شامل ہوئے اور گزشتہ سال سے 6 لاکھ زیادہ ہے. اس میں اضافے کے لحاظ سے جو شاملین میں اضافہ ہوا ہے وہ افریقہ کے علاوہ اس میں انڈیا ہے نمبر 1 پہ, پھر کینیڈا, برطانیہ اور امریکہ یہ نمایاں ہیں. لیکن سب سے زیادہ اضافہ افریقہ کے ممالک میں ہوا ہے, اور افریقہ میں پہلے نمبر پر نائجیریا ہے, پھر کیمرون ہے, پھر گینی کناکری ہے, پھر نائجر ہے, پھر بورکینا فاسو ہے, پھر مالی ہے, بنین ہے, تنزانیہ ہے اور یوگنڈا ہے. چندہ بالغان میں پاکستان کی پہلی 3 جماعتیں, اول لاہور ہے, دوسرے نمبر پہ ربوہ ہے, تیسرے پہ کراچی ہے. اضلاع کی پوزیشن یہ ہے, پاکستان نے پہلا نمبر فیصل آباد, پھر اسلام آباد, پھر سرگودا, پھر گوجرانوالا, پھر گجرات, ملتان, عمرکوٹ, نارووال, حیدرآباد اور بہاولپور. دفتر اطفال میں پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں میں اول لاہور, دوم کراچی, سوم ربوہ. اور اضلاع کی پوزیشن یہ ہے, نمبر 1 پہ اسلام آباد, نمبر 2 پہ فیصل آباد, نمبر 3 گوجرانوالا, نمبر 4 گجرات, نمبر 5 حیدرآباد, نمبر 6 ڈیرہ غازی خان, نمبر 7 ملتان, نمبر 8 کوٹلی آزاد کشمیر اور نمبر 9 میرپور خاص, نمبر 10 پشاور. برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں جو ہیں ان میں نمبر 1 پہ وسٹر پارک, پھر رینز پارک, پھر برمنگم ویسٹ, مسجد فضل, پھر ویمبلڈن پارک, پھر جلنگم, چیم ساؤتھ, نیو مالڈن, پھر بریڈ فورڈ ساؤتھ اور گلاسگو. ریجنز جو ہیں مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کے وہ ہیں مڈ لینڈس نمبر 1 پہ, پھر نارتھ ایسٹ, پھر لنڈن اے, پھر لنڈن بی اور پھر مڈل سیکس. وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی پہلی 10 جماعتیں سلیکون ویلی, سیاٹل, ڈیٹرائٹ, سینٹرل ورجینیا, لاس اینجلس ایسٹ, سلور اسپرنگ, یارک, ہیرسبرگ, بوسٹن, ہیوسٹن نارتھ اور ڈیلس. وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی 5 لوکل عمارتیں ہیمبرگ نمبر 1 پہ, پھر فرینکفرٹ, گراسکراؤ, پھر ویسبادن, مورفیلدن, والڈروف. اور 10 جماعتیں جو ہیں مجموعی وصولی کے لحاظ سے روئڈر مارک, نوائس, ریڈ برگ, فلورزہائم, کوپلنز, ہناؤ, ہنوور, نیٹا, وائن گارٹن اور فلڈا.
کینیڈا کی 3 عمارتیں جو ہیں نمبر 1 پہ کیلگری، نمبر 2 پہ وان، نمبر 3 پہ وینکوور۔ 5 بڑی جماعتیں ملٹن جارج ٹاؤن نمبر 1 پہ، پھر ڈرہم، پھر ایڈمنٹن ویسٹ، سسکاٹون نارتھ، آٹوا ویسٹ۔ اطفال میں 5 نمایاں جماعتیں کینیڈا کی ہیں، ڈرہم نمبر 1 پہ، پھر کیلگری نارتھ ویسٹ، ملٹن جارج ٹاؤن، پھر پیس ولیج ایسٹ، ووڈ برج۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ دفتر اطفال میں جس طرح کینیڈا میں کام ہو رہا ہے آرگنائز ہو کر، باقی دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ دفتر اطفال صرف وقف جدید میں ہوتا ہے، تحریک جدید میں نہیں ہوتا۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے بھارت کے صوبہ جات جو ہیں کیرالہ نمبر 1 پہ، تامل ناڈو نمبر 2، جموں کشمیر اور تلنگانہ، پھر کرناٹکا، پھر ویسٹ بنگال، پھر اڑیسہ، پھر پنجاب، پھر اتر پردیش، پھر دہلی، پھر مہاراشٹرا۔ اور جماعتیں جو ہیں وصولی کے لحاظ سے نمبر 1 پہ کارلائی، نمبر 2 کالیکٹ، پھر حیدرآباد، پھر پاٹھا پریام، پھر قادیان، پھر کانور ٹاؤن، پھر کولکتہ، پھر سولور، پھر بنگلور، پنگاڈی اور رشی نگر۔ آسٹریلیا کی 10 جماعتیں ہیں، میلبرن ساؤتھ، کاسل ہل، ماؤنٹ ڈروئٹ، پیزتھ، ایڈلیڈ ساؤتھ، پلیمپٹن، برسبن ساؤتھ، برسبن لوگان، مارسڈن پارک اور بلیک ٹاؤن۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، آسٹریلیا میں کسی نے سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ وقف جدید کے اطفال کا دفتر ہے، تحریک جدید میں بھی ہے، تو واضح ہو کہ تحریک جدید میں کوئی نہیں، اطفال سے جو چندہ وصول کیا جاتا ہے خاص طور پہ زور دیا جاتا ہے وقف جدید کے لیے ہے اور اس کے لیے علیحدہ دفتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اموال اور نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، اور اس سال میں اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر جہاں قربانی کی توفیق دے وہاں تعداد میں بھی اضافہ فرمائے۔ اب میں نمازوں کے بعد 2 جنازے غائب پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ مکرم محمد اسلم شاد منگلہ صاحب کا ہے، جو 31 دسمبر 2015 کو رات 10:40 پر تقریباً 71 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل کی تکلیف تو ان کو تھی، چیک اپ کے لیے اسپتال گئے تھے، وہیں ان کو جو دیکھا ڈاکٹر نے، ان کا کہ حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کو داخل کر لیا، پھر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کیا گیا، پھر دوبارہ ان کو اس دوران میں ہسپتال میں فالج کا بھی حملہ ہوا اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا، پھر گردوں کی تکلیف بھی شروع ہو گئی، ڈائلسس کیا جاتا رہا۔ بہرحال تیسری بار جب ہارٹ اٹیک ہوا، پھر دوبارہ تیسری دفعہ ان کو وہیں ہسپتال میں، تو پھر باوجود شوق دینے کی ریکوری مشکل تھی، آخر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد کا نام حاجی صالح محمد منگلہ تھا۔ ان کا تعلق 168-171 چک منگلہ سرگودا سے ہے۔ والدہ صاحبہ، والدہ کا نام صاحب بی بی تھا، اور 1955 میں آپ کے والد حاجی محمد صالح صاحب کی سربراہی میں چک منگلہ کے 80 افراد نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود کے ہاتھ پر روا کر بیعت کی تھی، اور اس کا ذکر بھی حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے، جماعت ملی تھی ایک، ان میں مکرم محمد اسلم صاحب شاد منگلہ بھی شامل تھے بچوں میں۔ ان کی عمر صرف 10 سال تھی اس وقت۔ پرائمری تک تعلیم حاصل کی انہوں نے اپنے گاؤں میں، پھر روا اسکول میں داخل کرنے کے لیے ان کے والد لے کے آئے، تعلیم اسلام ہائی اسکول میں 6ٹھی کلاس میں داخلہ مل گیا۔ ان کے والد نے ان کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سید مرزا ناصر احمد جو اصول کالج کے پرنسپل تھے، ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک چڑیا آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اسے باز بنا دیں۔ چنانچہ خلیفہ ثالث نے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ باز بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو کافی خدمت کی توفیق دی بعد میں۔
61 میں انہوں نے میٹرک پاس کیا، پھر بی اے کیا تعلیم اسلام کالج سے، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی کیا اور وہاں بھی پوزیشن لی۔ پھر 1966 میں عربی ایم اے مکمل کرنے کے بعد 1980 تک یہ 14 سال بطور لیکچرر تعلیم اسلام کالج ربا میں خدمت بجالاتے رہے۔ 1980 میں جب حکومت نے 1973 میں قومی آئے گئے تھے اسکول کالج، 75 میں شاید 74-75 میں، بہرحال 1980 میں حکومت کی طرف سے احمدی اساتذہ کے مختلف مقامات پر تبادلوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو تو وہ خدمت کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ مطمئن نہ ہوئے، آپ نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور حضرت قیوم مسیح ثالث رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور وقف کی اپنے لیے اپنا کو پیش کیا۔ حضور رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے دفتر میں آ جائیں، دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں ان کو رکھ لیا اور 3 ماہ کے بعد اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری بنا دیا آپ کو۔ 1982 میں خلیفۃ مسیح رابع نے آپ کو پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کیا اور تا وقت وفات ربا میں آپ پرائیویٹ سیکرٹری کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ جب خلیفۃ مسیح رابع لندن آئے ہیں تو اس وقت آپ کو 1 سال تقریباً یہاں لندن میں بھی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ 1982 سے وفات تک سیکرٹری مجلس شورا پاکستان کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ 68 سے 83 تک مجلس خدام الاحمدیہ میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ 86 سے 2015 تک انصار اللہ میں مختلف عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی اور نائب صدر تھے اس وقت۔ آپ کی اہلیہ اور 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ ان کے ایک بیٹے محمد نیر منگلہ مربی سلسلہ ہیں ربا میں ریسرچ سیل میں، دوسرے عتیق منگلہ واقف 9 ہیں اور میڈیکل لیب ٹیکنیشین ہیں۔ ان کے داماد کہتے ہیں کہ آپ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے اور ہر قسم کی پریشانی کا بڑی ہمت کے ساتھ خود ہی مقابلہ کرنے والے تھے اور کبھی بھی آپ کی زبان سے کسی بھی دکھ یا تکلیف کا اظہار میں نے نہیں سنا۔ ساری زندگی خدمت دین کے لیے وقف تھی، صبح شام دن رات تمام وقت جماعتی کاموں میں مصروف رہتے تھے اور حقیقت میں انہوں نے حق ادا کیا وقف کا، اس میں نے خود بھی دیکھا ہے ان کو۔ ان کے بیٹا کہتے ہیں نیر احمد کہ تہجد کے لیے خود بھی بیدار ہوتے اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے اور بڑے سوز و قداس سے دعائیں کرنے والے تھے۔ باجماعت نمازوں کی طرف جاتے ہوئے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے۔ ان کی بیٹی عبدہ کہتی ہیں کہ خدا پر بہت توکل تھا، بہت باہمت اور بلند حوصلہ کے مالک تھے، کوئی بھی مشکل ہوتی کبھی بھی چہرے اور زبان سے ظاہر نہ کرتے بلکہ خدا کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے اور خلیفہ وقت کی خدمت میں دعا کے لیے تحریر فرماتے اور کوئی بڑی بات ہو یا کوئی معمولی بات ہمیشہ خلیفہ وقت سے مشورہ لیتے۔ غریبوں اپنے غریب رشتہ داروں کو بہت خیال رکھتے۔ بہو کہتی ہیں کہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، بڑے دھیمے مزاج کے، بہت مہمان نواز، ملنسار، کبھی دفتر کی بات گھر میں آ کے نہیں کی بلکہ باہر سے اگر ہمیں کوئی پتہ لگ جاتی تو کہتے اچھا تم نے یہ سنی ہے تو مجھے بھی بتا دو۔ اور کبھی انہوں نے دفتر میں کوئی ایسا معاملہ جو دفتری ہو آ کے گھر کبھی ڈسکس نہیں کیا۔ ان کی بہو اسلم پروانہ شہید صاحب کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں میرے والد کی شہادت کے بعد تو اور بھی زیادہ میرا خیال رکھا اور بہوؤں کو ہمیشہ ایک مقام دیا، ہمیشہ گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا تو بہوؤں کی رائے بھی لی جاتی۔ یہ صحیح طریقہ ہے اصل میں گھروں کو جنرل نظیر بنانے کا۔ ان کے بھتیجے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جماعت اور خلافت کے لیے ان کا ہر لمحہ قربان ہوتے دیکھا اور خلافت سے بڑا پیار کا تعلق تھا۔ ڈاکٹر مسعود الحسن نوری صاحب لکھتے ہیں کہ 8 سال سے مکرم منگلہ صاحب کی بعض خوبیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان خوبیوں میں سے نمایاں پہلو نظر آئے وہ یہ ہیں کہ میں نے انہیں منکسر المزاج، نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک، ہمدرد، ملنسار، غرور اور نخوت سے پاک، بہت عاجز انسان پایا۔ آپ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کے باوجود 5 وقتہ نمازوں کا انتظام کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کیا کرتے تھے۔ خلافت سے انتہائی مخلص باوفا خدمتگار تھے۔ یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں بشیر احمد صاحب کارکن دفتر PS کہتے ہیں مجھے ان کے ساتھ 22 سال کام کرنے کا موقع ملا
اور ہمیشہ مجھ سے پیار اور محبت سے تعاون کیا اور ہمیشہ رہنمائی فرماتے رہے۔ پھر دفتر پی ایس کے کارکن ہیں وسیم صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار کا کوارٹر منگلا صاحب کے ساتھ ہی تھا۔ ایک دفعہ خاکسار کی والدہ بیمار ہو گئیں تو بار بار خاکسار سے ان کی صحت کے حوالے سے دریافت کرتے رہے۔ مرزا داؤد صاحب بھی کارکن پی ایس ہیں، یہ بھی کہتے ہیں 24 سال منگلا صاحب کے ساتھ کام کیا اور بڑا ہمیشہ اعتماد انہوں نے دیا اور کام کی نگرانی کی اور کام کی رہنمائی کی، اور کبھی کوئی ناراض بھی ہو جاتا پھر پہلے بلا کے دلجوئی کرتے۔ خالد عمران ہیں حفاظت خاص کے کارکن، کہتے ہیں کہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے لیکن درگزر کرنے والی صفت ان میں بہت نمایاں تھی۔ کسی کارکن سے خواہ کتنے ہی ناراض ہوں لیکن اس کی مدد پر فوراً معاف کر دیتے تھے اور دل صاف کر لیتے تھے۔ ہمارے یہاں کارکن سلیم ظفر صاحب ہیں پرائیویٹ سیکٹری میں، وہ بھی کہتے ہیں بڑا پرانا تعلق ہے منگلا صاحب سے، اور کوئی ایسی مجھے یاد نہیں پڑتی بات جی کہ کبھی انہوں نے کسی سے انبن ہوئی ہو یا مستقل ناراضگی ہوئی ہو، ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ عطاء المجید راشد صاحب امام مسجد کہتے ہیں کہ میرا بڑا لمبا تعلق تھا آپ سے، خدام الاحمدیہ مرکزیہ میں مختلف حیثیتوں میں اکٹھے کام کیا، پھر بعد میں بھی رابطہ رہا۔ ان کی خلافت سے محبت اور عقیدت اور احساس ذمہ داری کا وصف بہت نمایاں تھا۔ کہتے ہیں جن دنوں لقاء مع العرب اور سوال و جواب کے دیگر پروگرام ریکارڈ ہوتے تھے، کئی دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ان سے مختلف معلومات کے سلسلے میں رابطہ کرنے کا موقع ملتا تھا اور فوری طور پر بڑی مستعدی سے مطلوبہ معلومات بھجوا دیتے جو میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ ملک نسیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ محتم مقامی تھے اور میں خدمت خلق کا ناظم تھا ربا میں۔ ایک دفعہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، رات 12:30 بجے یہ سائیکل پر میرے گھر آئے اور ان کا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فیصل آباد میں مریض ہیں، فوری خدام کو لے کر جائیں، میں نے کار کا انتظام کر دیا ہے، ان کو خون کا انتظام کریں، لوگوں جن کو بعض لوگوں کو مریضوں کو خون کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں سردی تھی، میں نے کہا منگل صاحب چائے پی کے جائیں، انہوں نے کہا کہ چائے کا وقت نہیں ہے، لوگ اس وقت مر رہے ہیں، اب فوری پہنچے وہاں۔ اور اس وقت ان کو شدید فلو اور بخار بھی تھا، اس کے باوجود احساس ذمہ داری یہ تھا کہ سائیکل پر خود پہنچے ناظم خدمت خلق کے گھر اور ان کو ٹیم تیار کروا کے بھجوایا۔ جن صفات کے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ بچوں نے بھی غیروں نے بھی، اس میں ذرہ بھر بھی مبالغہ نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے خیال میں ان کے اوصاف اس سے بہت زیادہ تھے۔ میرا ان سے لمبا عرصہ تعلق رہا، چند دن شاید میں ان سے پڑھا بھی کالج میں، شروع میں جب یہ آئے ہیں کالج میں، پھر خدام الاحمدیہ میں بھی انصار اللہ میں بھی ان کے ساتھ کام کیا، پھر جب ناظر اعلیٰ مجھے اس کے مسیح رابع نے بنایا اس وقت بھی براہ راست ان سے واسطہ رہا بہت زیادہ۔ ہمیشہ انتہائی اطاعت گزار میں نے دیکھا ان کو اور بڑا مستعد دیکھا ہے کام کرنے میں اور بڑی ذمہ داری سے کام کرتے تھے۔ پھر خلافت کے بعد بھی جب بھی کوئی کام دیا گیا ان کو کیا۔ عاجزی ان کی ساری ایسی تھی، کئی دفعہ یہاں میں نے بلایا ان کو جلسے پہ، جب بھی آتے تھے عام کارکنوں کے ساتھ بیٹھ کے دفتر میں کام کیا کرتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں وہاں پرائیویٹ سیکرٹری ہوں تو یہاں مجھے علیحدہ میز کرسی ملے، عام کارکنوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور معمولی کام بھی یہاں کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ احمد شیر جویہ صاحب کا ہے، جو حکیم سالم محمد جویہ صاحب کے بیٹے تھے، بیلجیم میں رہتے تھے، 67 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوشل ورکر کے طور پر وہاں کام کرتے تھے، نمازوں کے پابند، شفیق، قریب پرور، نیک اور مخلص انسان تھے۔ ان کے پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ ایک بیٹے اسامہ جویہ جامعہ احمدیہ UK سے پڑھ کے اب آج کل میوٹی کے جزیرے میں مبلغ سلسلہ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ یہ بھی والد کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے کیونکہ میدان عمل میں تھے۔ ڈاکٹر نے احمد شیر جویہ صاحب کو کینسر کی وجہ سے لا علاج قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ چند دن کے بس ان کے ہیں زندگی کے۔ عزیز مسائیہ جو اسامہ جویہ مبلغ سلسلہ جو ہیں وہ یہاں آئے ہوئے تھے ان دنوں میں،
اور والد کی بیماری کی وجہ سے پریشان بھی تھے، لیکن باپ نے بیٹے کو کہا کہ تمہارا کام میدان عمل میں رہنا ہے، تم میری بیماری کی فکر نہ کرو اور جاؤ اور اپنی خدمت جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے، جماعت کی طرف سے کام، خلیفہ وقت کی طرف سے جو کام سپرد کیا گیا ہے اس کو سر انجام دو۔ چنانچہ زبردستی بھیجا انہوں نے، اور بیٹے کے جانے کے چند دن بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ عزیز اسامہ جویہ جو خدمت دین کے کام میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر عطا فرمائے اور پہلے سے بڑھ کر خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کی نیک خواہشات کو پورا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں سے جتنے بھی واقفین نکل رہے ہیں، مبلغین، مربیان، بڑا کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ عاجزی اور کام کرنے کی صلاحیتیں اور ہمت ان میں ہمیشہ قائم رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم